اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں راہ ٹی وی میں ایک نئے سیگمنٹ کا، اور یہ سیگمنٹ ہے ہاک آئی۔ اب اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسکلی یہ سیگمنٹ ہم لے کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم ملکی اور بین الاقوامی ایسی خبروں کے بارے میں بات کر سکیں جو انتہائی اہمیت کی حامل تو ہیں، لیکن اس کے بارے میں مین اسٹریم میڈیا پر کوئی بات چیت کرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور اسی سیگمنٹ پر آج ایک اہم ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عدنان مرزا صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس ٹاپک کی اہمیت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ بیسکلی آج ہم پانی کے بارے میں بات کریں گے، صاف پانی کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ کمپنیاں ہیں جو پانی پرووائڈ کرتی ہیں، لوگوں کا انحصار ہے ان کمپنیوں پر صاف پانی خریدنے کے لیے، کیونکہ کراچی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ نلکوں میں تو آتا نہیں ہے۔ ٹینکرز جو ہے وہ خریدتے ہیں کراچی والے، اور اپنا گزارا اسی پر کر رہے ہیں۔ ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو ٹینکر مافیا کے جو ہے وہ سپرد ہے، اور بس یہ دھندا ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو آج بیسکلی ہم ان کمپنیوں کو ایکسپوز کریں گے جو کمپنیز جو ہے وہ کراچی والوں کے ساتھ کر کیا رہی ہیں۔ پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ جو آپ پانی کے اندر تیرتے ہوئے کیڑے دیکھ رہے ہیں نا، یہ نل سے بھرا ہوا کوئی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے ذریعے سے منگایا گیا پانی ہے، اور اس پانی کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کیڑے ہیں جو نیکڈ آئی سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہے کہ آپ جب اس کا معائنہ کریں گے مائکروسکوپ سے، اس کے نمونے دیکھیں گے، یا الیکٹران مائکروسکوپ سے، عدنان صاحب جب اس کا معائنہ کریں گے تو اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، یہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو آپ کو ہم جو ہے نا ان کی ویب سائٹ دکھاتے ہیں ذرا۔ ایکوا پیسیفک نام ہے اس کا برانڈ کا۔ وہاں پر انہوں نے PCSIR اور بہت بڑے بڑے اداروں کے نام لکھے ہوئے کہ وہاں سے ہمارا پانی جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، اور ہم اس طریقے سے پانی کو جو ہے وہ پیوریفائی کرتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں ذرا، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ عدنان مرزا صاحب، کیا کہیں گے سر؟ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک طرف تو کراچی والوں کو پانی جو ہے وہ ویسے ہی ضروریات زندگی کے لیے بھی ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے، پھر پوری کی پوری کراچی کی آبادی ایسی ہے۔ میرے اپنے گھر پہ بھی ایک RO پلانٹ ہے، وہاں سے میں پانی خریدتا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم گزارا کریں، ظاہر ہے پانی کنزیوم تو کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں، اور اتنا انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹیسٹڈ ہے، یہاں ایسے پیوریفائی ہوتا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں اپنے آپ کو ایڈورٹائز تو کرتی ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے پاس صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس لیب سے ٹیسٹڈ ہے اور یہ وہ، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب بیسکلی ایک گیمک ہے، اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے۔ اگر آپ ایسی فیکٹریز میں جائیں گے یا جن فیسلٹیز میں یہ پانی اس طرح سے ٹریٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ صفائی کا اتنا خاص خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ جو باٹل ہے جو آپ نے ویڈیو میں دکھائی، اس کے اندر میں نے خود تقریباً 50 کے قریب یہ کیڑے دیکھے تھے۔ جب یہ ویڈیو بنی تھی تو اس وقت کافی جو تھے کیڑے وہ ایک تو دوسری باٹل میں ٹرانسفر ہو چکے تھے، کیونکہ استعمال ہو رہی تھی باٹل، اور جب وہ پانی نکال رہے تھے تب اندازہ ہوا کہ یہ سب چیزیں چل کے آ رہی ہیں اس کے اندر۔ تو کچھ تو دوسری باٹل میں ٹرانسفر ہو گئے تھے، اس کے علاوہ کچھ مر بھی گئے تھے۔ لیکن یہ بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے کہ انسان
پیسے دے کے جو ہے آپ ایک بوٹل لیتے ہیں, صرف یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ نل کا پانی اس کو بوائل کون کرے یہ وہ, اور اس کے باوجود جو ہے نا سوری ٹو کٹ یو آف, ابھی آج کل جو ہے نا وہ ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف بوائل کر کے بھی جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہوگا, آپ جو ہے وہ فلٹرڈ پانی کو بوائل کر کے کنزیوم کریں تاکہ باڈی کے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کے مسائل نہ ہوں کہ وائرسز یا بیکٹیریاز جو ہے وہ اندر چلے گئے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آئی مین کافی جگہوں پہ تو پانی کی صورتحال کافی خراب ہے کہ سویج لائن پانی کے ساتھ میٹھے پانی کے ساتھ مل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو فلٹرڈ پانی پینا چاہیے, چاہے وہ آر او پلانٹ کے تھرو ہو یا آر او پلانٹ کے ساتھ اس میں کچھ کیمیکلس ڈال کے اس کو پیوریفائی کیا گیا ہو. آئی مین یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس بوٹل کے اندر تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ فلٹریشن نہیں ہوئی ہوئی, کیونکہ کیڑے اگر آر او پلانٹ کی تو فلٹریشن کافی لائک مائکرو فائبرز وغیرہ کے تھرو ہوتی ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بالکل عام سا پانی ہے جو آپ اور وہ اس کو بیسکلی اس طرح سے بیچیں کہ جیسے یہ آر او پلانٹ کے تھرو ہوا ہوا پانی آیا ہوا. یہ تو مطلب اتنی انٹینس صورتحال ہے کہ اس کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے کم ہے. تو اس کا کوئی آپ کیا کہیں گے, اس کے کوئی پروسیجر ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی گھر پہ کوئی کمپنی جو ہے وہ اس طرح سے پانی جو ہے وہ دے رہی ہے, تو کوئی ایسا عوام کے لیے کوئی راستہ ہے کہ وہ اس کمپنی کے خلاف کوئی چارج شیٹ کٹوا دے یا پرچہ وغیرہ کٹوا دے؟ آئی ہوپ ایسی کوئی چیز ہو. میں نے پہلے تو جب یہ ایکسپیرینس کیا تو میں نے ڈائریکٹلی کمپنی کو کانٹیکٹ کیا. وہاں پر میرے ان کے بوتل پہ 3 نمبرز لسٹڈ تھے, ان میں سے صرف ایک نمبر پہ کسی نے میری کال کو آنسر کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور میں آپ کو یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن آج 4 دن ہو گئے, کسی نے مجھے پلٹ کے فون نہیں کیا, اور جو میں نے ان کو ویڈیو بھیجی تھی انہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی. آئی مین ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس وہ واٹس ایپ پہ میں نے بھیجی تھی تو ڈبل بلو کلک وہ نہیں آیا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یعنی انہوں نے ان کے تک پہنچی ہی نہیں, یعنی میری طرف سے جا چکی ہے وہاں تک ریسیو نہیں ہوئی. تو یہ تو ان کی آپ کہہ لیں کہ غیر ذمہ دارانہ پن ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی. اور آج 4 دن ہونے کا انہوں نے کوئی کال بیک نہیں کی. میں نے پھر جو آپ کے KMC کے آئی بلیو بیرسٹر مرتضی وہاب ہے ان کو بھی ای میل کی, وہاں سے بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی, تو وہاں سے بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. اور اب اور اس ویب سائٹ پہ میں گیا جو ان کمپنی کی صفت انٹرپرائزز کے نام سے, تو وہاں پہ آغا خان کا نام ہے, لیب ٹیسٹڈ یہ وہ, تو لیکن کوئی ریگولیٹری باڈی وہاں پہ جا کے نہیں چیک کرتی کہ جو ہے ایک دفعہ انہوں نے کروا لیا ہوگا لیب ٹیسٹ, لیکن ایسے کوئی پروسیجر نہیں کہ وہ آن گوئنگ اس کو جا کے چیک کرتے ہیں. وہی آپ نے جو ابھی ایک کوٹ کیا نا مرتضی وہاب صاحب, جی اب ان کے بارے میں تو خیر بات کرنا ہی بیکار ہے, کیونکہ شہر کا جو حال ہے اس وقت اس کے آدھے سے زیادہ ذمہ دار تو یہ مرتضی وہاب صاحب اور ان کی اپنی پارٹی ہیں. 15 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں رول کر رہی ہے, اور کراچی کے اندر جو ہے وہ پانی کی صورتحال اتنی خراب ہے, اور کراچی جیسا شہر جو 60 سے 70% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے پوری کنٹری کا, اور اسی کے دم پر جو ہے وہ پورا ملک چل رہا ہے, وہاں پر صورتحال یہ ہے. تو ان کے بارے میں تو خیر بات ہی کرنا میرے خیال سے بیکار ہے. تو لیکن یہ جو کمپنیز ہے, ان کمپنیز کا بھی حال یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے برانڈز اتنی جگہوں سے ٹیسٹڈ, اگر ویریفائڈ جو ہے وہ ان کا نام ہوتا ہے, اور PCSIR کا نام لگایا ہوا ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ہے وہ اگر کہیں کہ ویریفائی کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے اس طرح پانی کے جو ہے وہ کمپنیز کو یا دیگر بیوریجز کی کمپنیز کو, فوڈ کی کمپنیز کو. تو یہ کس طریقے سے پھر یا تو یہ ان کو صاف پانی کے نمونے بھیجتے ہوں گے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد باوجود بھی مطلب کوئی اگر PCSIR کا نام یہاں پر جا رہا ہے, اگر انہوں نے واقعتاً اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور ان کا نام یہاں پر جا رہا ہے, تو ان کا کوئی ایک مانیٹرنگ پالیسی ہونی چاہیے نا, کہ بار بار ان کا پانی جو ہے مانیٹر بھی کیا جائے کہ آیا کہ یہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہے, ایسے ہی نام چلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پروسیجر ان پلیس ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ریگولرلی اس کو کریں, کیونکہ دوسرے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے انسپیکٹر جاتے ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی جا کے جو ہے نا اناؤنس جاتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے آ جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اس طرح کوئی ریجڈلی اس چیز کو فالو کر رہا ہے. اور ان کے تو کلائنٹس بھی, اس کمپنی کے کلائنٹس بھی بڑے بڑے, انہوں نے MCB کا بھی نام رکھا ہوا ہے کہ ان کے کلائنٹس ہیں, اور بھی 4-5 لوگ بڑی کمپنیز ان کے اس کمپنی کے کلائنٹس ہیں. تو لیکن مجھے وہی نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ریگولیٹ کرتے ہیں اس کو, اور کون کتنی دفعہ. ناظرین, یہ جو ہے نا ہے صاف پانی کی پوری کہانی
جو یہ بڑی بڑی کمپنیز ہمیں جو ہے پرووائڈ کر رہی ہیں، سو کالڈ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے یہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں سارا ٹھیکہ. اور مجھے مطلب میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ ان کمپنیز کے پیچھے بھی یہی گورنمنٹس کے لوگ ہیں اور یہی سارا مافیا ہے. ٹینکرز کے پیچھے بھی ہم جب بات کرتے ہیں نا عدنان صاحب، ٹینکرز کے پیچھے بھی یہی لوگ نکلتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہی وزیر ہوتے ہیں اور یہی انہی کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تبھی تو یہ پانی نہیں دیتے. تو اب یہ بھی ہم مطلب ایزیوم تو ہم کریں گے نا پھر کہ بھائی ان برانڈس کے پیچھے بھی، ان کمپنیز کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں، تبھی یہ صاف پانی مہیا نہیں کرتے. اور پھر یہ والی چیزیں بھی جو ہیں، کیونکہ اگر ہم ویسے بڑی کمپنیز کو باہر دیکھیں تو وہ ایسی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی نا. باہر کی آپ نے بات کی، آپ خود ماشاء اللہ سے امریکہ میں رہ کر آئے ہیں، یو ایس میں رہ کے آئے ہیں اتنا عرصہ، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی اس طرح کی کوئی چیز کرے گی تو اس کا لائسنس ہمیشہ کے لیے کینسل ہے، اس کے لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی، تو وہاں پر یہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے پھر ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہی وہ کمپنیز ہیں کہ جن کے پیچھے وہ لوگ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو صاف پانی مہیا نہیں کرتے اور اپنی یہ والی کمپنیز چلا رہے ہیں، ان کے شیئرز ہوتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا گورکھ دھندا جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی اچھا آدمی اس شہر پر اور اس ملک کے لیے نہیں آتا ہے تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. وٹ ڈو یو سے؟ It seems like it کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے اب تک. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال تھی. صاف پانی کی باٹلز جو ہم خریدتے ہیں، جن پر ہمارا انحصار ہے، اس کے بارے میں تو بیویئر رہیے، چیک کرتے رہیے ہر لمحہ. کم از کم نیکڈ آئی سے تو آپ پانی کا، اور حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ پانی کو جو ہے وہ دیکھ کر پینا چاہیے، اور پانی پینے کے جو ہے وہ اخلاقیات ہیں. ہمارا دین، ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے، دیکھ کر، بیٹھ کر 3 سانسیں پینا ہے، اور اس کا پورا پراپر پروسیجر ہے. تو باٹل جب آپ کے پاس آئے تو اسے کائنڈلی جو ہے وہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو، کم از کم آپ ٹیسٹ تو گھر پہ کر نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ دیکھ تو سکتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر آیا کوئی ایسی چیز تو نہیں، کوئی کچرا وغیرہ، کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں. بالکل. لیکن آپ دیکھیں ہر قسم کے لوگ باٹلز استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ یہ باٹلز جو ہے آپ کو نظر آتی ہیں. بچے ہیں گھر میں، خواتین ہیں، کسی کی نظر کمزور ہے، کوئی اندھیرے میں پی رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. گھر میں تو ہم آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو چیک کرے، لیکن اٹس پریکٹیکلی آسان نہیں ہے. تو یہ جو کمپنیز اس بات کی ذمہ داری لے رہی ہیں، آپ سے پیسے لے رہی ہیں آپ کو ایک پروڈکٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، اور ایک ریگولیٹری باڈی جو ان کے اوپر اوور سائٹ کے لیے ان سب چیزوں کو فنکشن کرنا چاہیے جیسے ہر جگہ ہوتا ہے. جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اسٹرکٹلی انفورس کرنے چاہیے ریگولیٹری باڈی کے اوپر بالکل. اور جو بھی لیبس ہیں جو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ آپ کا بھی نام خراب ہو رہا ہے، آغا خان کا نام خراب ہو رہا ہے، MCB کلائنٹ ہے. ان سب چیزیں ان پہ افیکٹ ہونی چاہیے. ان سب کو اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس لیب کو ٹیسٹ کیا ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے پانی کے اندر 50 جو ہے وہ کیڑے جو ہیں جو واٹر بورن ڈیزیز کے ساتھ جو ہے نا آپ کو گھر کے اندر اٹیک کر رہے ہیں بیسکلی. اس کے اوپر بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اگر کوئی ادارے، کوئی مطلب بہت سارے اداروں میں سے کوئی ایک ادارہ بھی اگر جاگ رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ ایکوا پیسیفک جو ہے وہ صرف ایک کمپنی ہے، ایک برانڈ ہے. پتہ نہیں کتنے برانڈز جو ہے وہ کتنی کمپنیز ایسے کام کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک بڑا نام ہے، مطلب پانی کی سپلائی کرنے والی کمپنیز کے اندر ایک بڑا نام ہے. اور بہت ساری چھوٹے چھوٹے برانڈز بھی ہوتے ہیں جن کو 30-40 روپے کی چھوٹی 1.5 لیٹر والی بوٹل جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، اور بڑی بوٹل جو ہے یہ 20 لیٹر والی، 25 لیٹر والی، یہ بھی سستی وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بڑے برانڈز کا یہ حال ہے، تو چھوٹے برانڈز جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے گا اجازت. نیکسٹ پروگرام میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کے کسی اہم ٹاپک کے اوپر بات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پانی آپ نے چیک کر کے پینا ہے. اللہ حافظ.